اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس میں ہم بات کریں گے JF-17 بلاک 3 کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ کہ JF-17 بلاک 3 کے پیداوار جو ہے وہ 30 یونٹس کے قریب پہنچنے والی ہے۔ کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور آج کے ویلاگ میں آپ سے میں یہ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کی پیداوار جو ہے وہ 20 یونٹ سے تجاوز کر چکی ہے، اور پاکستانی فضائیہ کی طرف سے 30 یونٹس کی جو مطلوبہ آرڈر تھا یہ اس کے قریب پہنچنے والا ہے۔ جولائی میں پاکستان فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے کی تصاویر اور کچھ ویڈیوز منظر عام پر آئی تھی، جس کا سیریل نمبر 323 تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 23واں JF-17 بلاک 3 طیارہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کہ JF-17 بلاک 3 کی پیداوار 20 یونٹ سے تجاوز ہو چکی ہے، اور یہ اپنے مطلوبہ 30 یونٹس کے نشان کے قریب پہنچنے والی ہے۔ JF-17 بلاک 3 JF-17 سیریز میں ایک تازہ ترین ویرین ہے، جس نے 2019 میں اپنی پہلی پرواز کی تھی، اور 2022 میں اس کی سیریل پروڈکشن کا آغاز ہوا۔ اس تازہ ترین ویرین میں سب سے اہم اضافہ KLJ ایکٹیو الیکٹرونک اسکینڈ ایرے ریڈار ہے، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور سائٹس، اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک کاؤنٹر میئر سسٹم بھی ہے۔ اسلحے کے لحاظ سے JF-17 بلاک 3 طویل فاصلے تک فضا سے فضا میں مار کرنے والے PL-15 میزائل کو لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی رینج 145 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ مزید برآں یہ PL-10 ہائی آف بورڈ سائٹ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والا میزائل بھی تعینات کر سکتا ہے، جسے ودن ویژول رینج لڑائی کے دوران ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اینڈ سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ تو سپورٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ JF-17 کا تازہ ترین ویرین تیمور ایئر لانچ کروز میزائل بھی لانچ کر سکتا ہے، جو 280 کلومیٹر تک جنگی جہازوں سمیت اسٹیٹک اور موونگ اہداف کے خلاف مار کر سکتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 مبینہ طور پر چین کے 10 لڑاکا سی طیاروں سے مماثلت رکھتا ہے، جسے پاکستان فضائیہ بھی استعمال کر رہی ہے۔ یہ دونوں طیارے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور سائٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے JF-17 بلاک 3 کے پائلٹ بھی اپنے کے دوران J-10C طیاروں کو اڑا سکتے ہیں۔ مزید برآں JF-17 بلاک 3 اور J-10C دونوں ہی ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل PL-15 اور PL-10 کا استعمال کرتے ہیں۔ PL-15 میزائل کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ میزائل امریکی میزائل AIM-120 ایڈوانس میڈیم ایئر ٹو ایئر میزائل لانچ کا بنیادی حریف ہے۔ JF-17 بلاک 3 طیارے پاکستان ایروناٹک کمپلیکس اور چین کے چنگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری کے تعاون سے تیار کیے جاتے ہیں۔ پاکستانی فضائیہ پہلے ہی 98 JF-17 بلاک 1 اور بلاک 2 طیاروں کے موجودہ بیڑوں میں اضافے کے لیے تقریباً 30 JF-17 بلاک 3 طیارے حاصل کر رہی ہے۔ JF-17 بلاک 3 طیارے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں چین کے 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے J-20 مائٹی ڈریگن کا DN عناصر بھی موجود ہیں۔ بھارت کی جانب سے رافیل طیاروں کے حصول کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے گزشتہ سال JF-17 طیارے خریدے تھے۔ JF-17 کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے کہ یہ کسی حد تک امریکی F-16 کا متبادل ہے، لیکن JF-17 کے بارے میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس میں اسرائیل کے منسوخ شدہ لاوی طیارے کے پروگرام کا DNA بھی شامل ہے۔ اسرائیل نے 1980 کی دہائی میں لاوی لڑاکا طیارہ تیار کیا تھا، لیکن امریکی فنڈنگ اور برآمدی پابندیوں کے خاتمے کی وجہ سے یہ منصوبہ منسوخ کر دیا گیا۔ لاوی کا مقصد F-4 فینٹم 2 اور A-4 اسکائی ہاکس کی جگہ لینا تھا، جس کا مقصد 300 طیارے تیار کرنا تھا۔ منسوخی کے باوجود اسرائیل نے جدید فوجی ٹیکنالوجی کی تیاری رکھی، اور یہ آج فضائی دفاع اور ڈرونز میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کو ملنے والے J-10C کو روسی اسٹیرر AL-31F انجن کی بجائے چین کے انڈیجینئس WS-10C انجن سے منسلک کیا گیا ہے، تاکہ پاکستان کو طیارے کی فروخت میں پیچیدگیوں سے بچایا جا سکے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ امید ہے کہ اس حوالے سے یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ خوش رہیں، باز رہیں۔ السلام علیکم۔